حضرت سلیمان نے خدا کے ہیکل کو بنانے کے لیے اس کی بنیاد ڈالی، اور بنیاد کے لیے پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا روحانی زندگی کو بنانا ہے تو ہمیں بھی ایک اچھی بنیاد کی ضرورت ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے اس پر ہم نے غور کیا ہے۔ ابھی حضرت سلیمان نے اس کی تعمیر شروع کی ہے، اور اس طرح اس تعمیر کو شروع کرنے پر حضرت سلیمان کے قاعدے کیا ہیں کہیں تو خدا کے گھر کی بنیاد بڑے تسلی اور اطمینان کے ساتھ اور ایک بہتر طریقے سے اس کی تعمیر کرنا ہے۔ شور شرابہ، جھگڑے، گڑبڑیاں، چیخنا، چلانا، ان تمام باتوں کی وہاں پر اجازت نہیں ہے۔ خدا کے گھر کو بنانے میں حضرت سلیمان کے بنائے ہوئے یہ قاعدے ہیں۔ ایک شخص کی زندگی کی بنیاد ڈلنی ہے یا اس کی زندگی کی تعمیر ہونی ہے تو، اور ایک گھر کی تعمیر ہونی ہے تو اس شخص میں، اس گھرانے میں، اس ہیکل میں، اور خدا کی امید کرنے والی ضروری باتیں اس زندگی کے لیے کیا ہیں؟ اطمینان کا ماحول اور تسلی اور اطمینان کی فضا۔ حضرت سلیمان کے بنائے گئے ان قاعدوں کو اگر آپ دیکھیں، اور وہاں پر لگ بھگ 1,80,000 لوگ کام پہ لگائے گئے ہیں، اور جب اتنے لوگ کام کرتے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑی، کچھ نہ کچھ اختلاف، کچھ نہ کچھ شور شرابہ سنائی دینا ہے، لیکن اتنے لوگ کام کرنے پر ہی آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس قاعدے کو جاننے پر ہی خدا کے گھر کی تعمیر کی گئی۔ ان باتوں کو ذریعہ بنا کر ہماری زندگی میں بھی تسلی اور اطمینان سے رہنا ہے اور میل ملاپ سے جینا ہے۔ ہمارے غصے اور برائیوں کو لوگوں کو نہیں دکھانا ہے، جس طرح سے پولس کلام میں فرماتے ہیں، خدا میں ہمیشہ خوش رہو، اور میں پھر سے کہتا ہوں تم خوش رہو، اور تمہاری زندگی کی نرمی تمام لوگوں پر ظاہر ہو۔ آپ کتنا تسلی رکھنے والے ہیں، آپ کتنے ملنسار اور اطمینان رکھنے والے شخص ہیں، یہ تمام لوگوں پر ظاہر ہونا ہے۔ اگر آپ خوشی اور میل ملاپ کو چاہنے والے شخص ہیں تو اپنی زندگی کو آپ تعمیر کر رہے ہیں، خدا کی امید کے مطابق آپ زندگی کی تعمیر کر رہے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق آپ اپنے گھرانے کی تعمیر کر رہے ہیں، خوشی کے بنا، میل کے بنا اور اطمینان کے بنا۔ ہمیشہ آپ اپنی زبان کو چلانے والے شخص ہیں تو آپ کلام کے مطابق جینے والے شخص نہیں ہیں۔ آپ کا صحیح کردار نہیں ہے اور روحانیت بھی آپ میں نہیں ہے۔ ایک خوشنما ماحول میں ہی ایک انسان کے کردار کو بنایا جا سکتا ہے، اور یہ ہیکل بہت اچھی طرح سے تعمیر ہو جائے یہ سوچ کر، اور یہ جو ہمارا بدن ہے اس کی ایک بہتر طریقے سے تعمیر ہونا ہے۔ پچھلے دنوں میں اس پر ہم نے غور کیا ہے، اور اتنا ہی نہیں، خوشنما ماحول اپنے آپ میں کیا معنی رکھتا ہے یہ بھی ہم نے سیکھا۔ اور اس دن مصر کے جو لوگ ہیں پیچھا کر کے لوگوں کو بھگا رہے ہیں، سامنے لال سمندر ہے، دائیں بائیں طرف پہاڑ تھے اور ہلنا بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ لوگ ایک بڑی مصیبت میں پڑ جانے پر غور کریں، اور خداوند ان کی زندگی میں بڑے معجزے کے ساتھ راستے کو کھولنے والا، اور جو دشمن ان کا پیچھا کر رہے تھے خدا نے ان کو ڈبا دیا۔ اور کس کی معرفت؟ چونکہ وہ چپ چاپ رہے۔ اس سے حضرت موسیٰ سے خدا نے یہ فرمایا تھا کہ تم لوگوں سے کہو کہ وہ چپ چاپ رہیں، اور بہت زیادہ چلا رہے ہیں، بہت زیادہ آواز کر رہے ہیں، اور وہ بہت زیادہ برائی کرتے ہوئے ان پر لعنت کو بھیج رہے ہیں، اور جو ان کے من میں آ رہا ہے وہی کہہ رہے ہیں۔ اور میرے برکت دینے کے وقت میں دیکھنے والا یہ ماحول بالکل نہیں ہے۔ میں جن کے لیے معجزہ کرنا چاہتا ہوں ان کے اندر اطمینان دکھنا ہے، اور میں جن کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے راستوں کو دکھانا چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے بیچ میں اطمینان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جن کے دشمنوں کو میں پوری طرح سے ہلاک کرنا چاہتا ہوں، وہ میری نظروں میں چپ رہ کر مجھ پر ایمان رکھنے والا بننا ہے، اور تبھی میں معجزے کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں اگر خدا کچھ معجزے کرنا ہے تو، اور معجزے اگر ہونا ہے تو خدا کیا چاہتا ہے جانتے ہیں؟ اطمینان کی زندگی۔ اس دن وہ بہت زیادہ چیختے اور چلاتے حضرت موسیٰ پر بہتان لگا رہے تھے۔ خدا نے کیا فرمایا؟ چپ چاپ
کھڑے ہو کر میرے چھٹکارے کے کاموں کو تم دیکھو، شور مچانے سے تمہیں راستہ نظر نہیں آئے گا، اور گڑبڑی کرو گے تو میں تمہارے بیچ میں اپنے معجزے نہیں کر پاؤں گا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور بہت ساری باتوں میں ہماری دعاؤں کا جو جواب ملنا ہے ان کے نہیں ملنے کی جو وجہ ہے ہمارا جلد بازی کی زندگی، ہمارا اطمینان نہ ہونا، اور ہماری زبان ٹھیک سے نہ رہنے کی وجہ سے ہی ہماری دعاؤں کا کئی بار جواب نہیں مل پاتا ہے۔ اور اس سچائی کو جان کر اپنی زندگی کو بدل لینا یہ بہت بہتر ہے۔ وہ خدا سے دعا بھی کر رہے ہیں اور کڑکڑا بھی رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ ایک طرف دعا کرنے سے اور دوسری طرف اسی منہ سے لعنت دینا یہ اچھا نہیں ہے۔ اس دن خدا نے فرمایا کہ اگر تم چپ رہو گے تو میں معجزہ کروں گا۔ منہ بند کر لیے، وہ خاموش ہو گئے، کس لیے؟ اب کیا ہوگا؟ اور وہ بڑے خاموش ہیں، بہت زیادہ چپ ہیں۔ آگے لال سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، اور ہمارے داہنے اور بائیں کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم پھنسے ہوئے چیخ کر چلا کر اب کیا کر سکتے ہیں؟ اور خدا نے فرمایا میں کچھ کام کروں گا، میں تمہارے لیے معجزے کروں گا، اور جہاں راستہ نہیں ہے وہاں پر ہی میں راستہ بناؤں گا، یہ خدا نے فرمایا۔ اور جن دشمنوں کو تم دیکھ رہے ہو پھر تمہیں کبھی دکھائی نہیں دیں گے، ایسا خدا نے فرمایا۔ چپ رہ کر خدا کے معجزے کو ہم دیکھیں گے۔ اور جب وہ منہ بند رکھ کر چپ چاپ رہے، خدا نے اپنے بڑے معجزوں کو کیا۔ بھائیو اور بہنوں، اگر آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کو ملنا ہے، اور آپ کے آنسوؤں کو پوچھا جانا ہے، اور آپ جس راستوں سے ڈرے ہیں وہاں پر آپ کے لیے خدا کو اگر راستے بنانا ہے، اور آپ کو دوڑاتے ہوئے آنے والے دشمن چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں، انہیں پھر کبھی نہ دیکھتے ہوئے اطمینان سے اگر جینا چاہتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ کیا ہے وہ؟ خداوند خدا پر ایک گہرا ایمان رکھنا، بہت زیادہ یقین آپ کو خدا پر کرنا ہو۔ اور ایمان رکھنے والا وہ جلد بازی نہیں کرے گا، یہ کلام میں لکھا ہے۔ ہم شور مچانے والے، گڑبڑی کرنے والے اور جلد بازی کرنے والوں کی طرح سے اور فکر کرنے والوں کی طرح رہنے سے ان کا جواب تو نہیں ملے گا۔ کئی معاملوں میں جب ہم مالی حالات میں بہت اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہوئے بڑی تنگی سے گزرتے ہیں، ہم ان تکلیفوں کو جھیل نہیں پاتے ہیں اور اپنے خیالوں میں ڈوب کر جس طرح سے آئے ویسا کرتے ہیں، غصے کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ سب سے ناراض ہو کر غصے کو، وہ آفس میں ہو سکتا ہے، آپ کے دوستوں میں ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے، اور جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر ادھیکاریوں کے پرتی ہو سکتا ہے۔ مرضی کے مطابق آپ سلوک کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ آج خدا کی حضوری میں ہم ایک وعدہ کریں گے کہ اے خدا، ہماری زندگی کی ضرورتیں جو ہم چاہتے ہیں اس کو آپ پورا کریں، اور اس لیے خاموش رہنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں۔ اور ایسا نہیں ہونے سے ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مت بھولیے، کئی بار بچے انجیکشن لگوانے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں آپ ابھی تھوڑی دیر رکو اور رکو، اور وہ جتنے چپ رہ کر کے انجیکشن لگوائے گا اتنا ہی اطمینان سے ڈاکٹر اس بچے کو انجیکشن لگاتا ہے۔ اور اگر وہ ہاتھ پیروں کو زور زور سے ہلاتا رہے گا تو سمجھو جہاں انجیکشن لگانا وہاں پر نہ لگا کر کہیں اور اس جگہ پر لگا دیتا ہے۔ اور کتنی دفعہ اس طرح سے انجیکشن لگایا 5 سیکنڈ میں، لیکن اس کا درد 5 مہینوں تک رہتا ہے۔ کس لیے؟ ہمارے کیے گئے شور کی وجہ سے۔ بچے انجیکشن نہ لگوا کر ہاتھ پیر پٹکتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ضروری ہے انجیکشن لگوانا، اور زبردستی انجیکشن لگانا پڑے اور زبردستی اگر دوائی چڑھانا پڑے اور تب آپ نسوں کو جکڑتے ہیں تو آسانی سے وہ دوائی نہیں چڑھے گی۔ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے خدا بھی ہماری زندگی میں اپنی برکتوں کو جب وہ دینے کی امید رکھتا ہے، آپ چپ چاپ رہیں گے تبھی وہ آسانی سے ان برکتوں کو آپ کی زندگی میں دے سکتا ہے۔ اور آپ شور شرابہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں تو، اور ادھر ادھر ہاتھ پیر پٹکنے سے یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ انجیکشن لگانے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے خدا کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک صحیح موقع آپ نہیں دے رہے ہیں۔ آج اس سبق کو سیکھیں گے کیا، اور اس سبق کو اپنی زندگی میں ہم رکھنے کی کوشش کریں گے، اور کم سے کم آپ خدا کی حضوری میں چپ چاپ رہ کر کے اور اطمینان رکھتے ہوئے اور خدا کی آپ کے لیے رکھی گئی
उन तमाम बरकतों को, नेमतों को, उन मौजज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले लें और उन चीज़ों को आप अपना बना लेंगे। ऐसे में ईमान रखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। खुदा के घर को बनाने की बुनियाद रखी गई और अब उसका काम आगे बढ़ने लगा। अब इस काम के पूरा होने के लिए यहाँ पर लिखा है, जिन बातों को मैंने पढ़ा है 38वीं आयत पर मैं गौर कर रहा हूँ। पहला सलातीन 6 बाब उसकी 38वीं आयत। और 11वें साल बूल के महीने में, जो 8वां महीना है, वो घर अपने सब हिस्सों समेत अपने नक्शे के मुताबिक बनकर तैयार हुआ। यूं उसे बनाने में लगभग 7 साल लगे। जीव के महीने में खुदा के घर की बुनियाद डाली गई और बूल के महीने में, जो हमारे कैलेंडर के मुताबिक मई का महीना होता है, वो पूरा हुआ। और बूल महीने में खुदा के घर का काम पूरा हुआ। हमारे कैलेंडर के मुताबिक ये नवंबर का महीना है। मई महीने में बुनियाद डाली गई और नवंबर में वो पूरी हुई। हज़रत सुलेमान की हुक्मरानी 4थे साल में शुरू हुई और 7 सालों तक उन्होंने उस तामीर के काम को किया और 7 सालों तक खुदावंद के घर की तामीर हुई। और जल्दी जल्दी कुछ खास बातों को मैं आपको बताता चलूं, गौर से सुनिए। 1,80,000 से ज्यादा लोग उस तामीर के काम में शामिल थे, लेकिन वो घर एक ही हफ्ते में तैयार नहीं हुआ और उस घर की तामीर एक दिन में नहीं हुई, एक महीने में भी नहीं हुई और एक साल में भी उसकी तामीर नहीं हुई। और कितने लोग काम करने पर भी, पैसा, मेहनत, मशक्क़त, इल्म सब कुछ खर्च करने पर भी इस खुदा के घर की तामीर करने में पूरे 7 सालों का वक्फा लग गया। एक बेहतर तामीर करना है तो यकीनन ज़्यादा वक्त तो लगेगा, और एक इंसान की ज़िंदगी में एक बेहतर सलूक आना चाहिए तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। और एक शख्स दुआ करने वाला, और एक शख्स खुदा के साथ चलने वाला, और एक शख्स वो है जिसकी ज़िंदगी की गवाही बहुत अच्छी है। खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अगर आपको ज़िंदगी जीना है तो ये एक दिन में मुमकिन नहीं है। और एक इंसान अपनी ज़िंदगी को रूहानियत पर बनाने के लिए और खुदा उसको कबूल करें ऐसा करने और उसका शागिर्द बनना, ये एक दिन का काम नहीं है। और उस वक्त खुदा के घर को बनाने में एक लंबा वक्त और लगभग 7 साल लग गए। और उसी तरह हमारी ज़िंदगी को भी खुदा के लिए बनाने में काफ़ी वक्त लगेगा। और उसी तरह से खुदा का जो हैकल है, खुदावंद के रहने की जो जगह है, जो हमारा सलूक है, हम दूसरों को दिखा सकें। खुदा जिस ज़िंदगी की उम्मीद हमसे रखता है कि दूसरों को हम उसको दिखा सकें, हमारी ज़िंदगी में वक्त लगता है, इस बात को नहीं भूलना है। और इसको समझने के लिए जब खुदा ने हज़रत इब्राहिम को बुलाया, उस वक्त उनकी उम्र 75 साल थी और खुदा ने उनसे कहा कि मैंने जो वादा किया है मैं तुम्हें एक बेटा बख्शूंगा, लेकिन फ़ौरन ऐसा नहीं हुआ। और खुदा ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जिन वादों को किया था और उन तमाम बातों को अपनी ज़िंदगी में पैदा करने के लिए और खुदा को इस तरह का अपना अकीदा दिखाने के लिए हज़रत अलैहिस्सलाम ने एक बहुत लंबा इंतज़ार किया और उन तमाम बातों को हासिल करने की जो खुदा ने हज़रत इब्राहिम से वादा किया था, बाइबल कहती है उन्हें 25 साल का वक्त लगा। दूसरा, 17 साल की उम्र में खुदा ने हज़रत यूसुफ को बशारत दी। सूरज, चांद और तारों ने आकर उनके सामने सिजदा किया। खुदा ने उन्हें बशारत तो दी, लेकिन क्या ये बातें फौरन पूरी हो गईं? नहीं हुई। और अगर वे तमाम बातें पूरी होनी चाहिए तो हज़रत यूसुफ को क्या करना है? उन बातों के लायक अपनी रूहानी ज़िंदगी को उन्हें तैयार करना है। उन बातों के लायक, हाँ, इस तरह की ज़िंदगी खुदा को दिखाना है। उस तरह से अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए आप जानते हैं कितना वक्त लगा? 13 साल से ज़्यादा का वक्त लगा। किस लिए? वज़ीर आज़म बनने के लिए। इन बातों के बाद लगभग और 5 साल लग गए। उनके वालिद और उनके बच्चे और तमाम लोग आने में लगभग 20 साल लग गए। आप सुन रहे हैं? और खुदा हज़रत यूसुफ को बरकत बख्शने के लिए और उस तरह की ज़िंदगी को बनाने के लिए खुदा के कलाम में लिखा है कि लगभग 13 सालों का वक्त लग गया। और उस वक्त तक खुदावन हज़रत यूसुफ के साथ क्या कर रहे थे? 105 ज़बूर में लिखा है, खुदा ने हज़रत यूसुफ को बरकत बख्शने से पहले क्या किया? 17 से 19वीं आयत तक।
اس نے ان سے پہلے ایک شخص حضرت یوسف کو غلامی کی حالت میں بھیجا. انہوں نے ان کے پاؤں میں بیڑیوں سے دکھ دیا اور وہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑے گئے. جب تک کہ ان کا سخن پورا نہ ہوا خدا کا کلام انہیں آزماتا رہا. کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آزمائش ہو رہی ہے، آزمائش کی جا رہی ہے. خدا نے وعدہ کیا، ان تمام باتوں کو دکھایا لیکن فوراً نہیں دیا. لیکن اب ان کی آزمائش ہو رہی ہے اور ہر طرح سے ان کی آزمائش کی گئی اور اپنے حقوقوں کو لے کر ان کی آزمائش کی گئی، زندگی کی باتوں کو لے کر آزمائش کی گئی. یہاں تک کہ پوتیفر کی بیوی بھی وہاں پر رہتی تھی اور وہ اس طرح سے صرف گھر میں رہی ہی نہیں، لیکن انہوں نے چاہا کہ ان کو آزمائش کریں، لیکن وہ اس آزمائش میں نہیں پڑے اور اپنے حقوقوں کے آگے نہیں جھکے، پیسے کے آگے نہیں جھکے. اسی وقت میں کوئی گناہ نہیں کرنے پر بھی حضرت یوسف کو لے جا کر جیل میں ڈالا گیا اور حضرت یوسف ان باتوں سے نہ تو مایوس ہوئے اور نہ وہ پریشان ہوئے اور لوگوں کی بری باتوں کے سامنے بھی وہ نہیں جھکے. انہوں نے یہ ثابت کیا کیا کہہ کر، میرے بھائیوں نے مجھے بیچنے پر بھی، کل تک میں شہزادہ تھا لیکن اب غلام ہونے پر بھی، اور میرے حال چال بدل جانے پر بھی، اور میرے کپڑے بدلنے پر بھی، اور اگر میں کچھ بن کر اونچا عہدہ پاتا ہوں تو بھی، اور اس عورت کے جور آزمائش پر بھی، اور پرکھے جانے پر، اور ایک گنہگار کی مہر لگانے پر بھی، اور غلط راہ سے فیصلہ کر کے ان کو اندھیارے میں اور قید خانے میں ڈالنے پر بھی، اور میرے خدا کے لیے میرا جو ایمان ہے اور میرے اور خدا کے بیچ میں جو گہرا رشتہ ہے وہ کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں ٹوٹے گا. انہوں نے اس بات کو ثابت کیا، انہوں نے لوگوں کو بتایا. یس، حضرت یوسف کو 13 سال کا لمبا وقت لگا اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اور ان کو اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے 13 سال لگ گئے، اور بنی اسرائیل کو مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے اور وعدہ کیے ہوئے ملک میں بھیجنے کے لیے خدا کو ایک خادم کی ضرورت. اور تب حضرت موسیٰ کو خدا نے اس خادم کی شکل میں چن لی. اور اب حضرت موسیٰ کے متعلق کیا ہے کہ ان کو غصہ زیادہ آتا تھا، اور اگر وہ ناانصافی کہیں دیکھتے ہیں تو سیدھا انسان کو ختم کر دیتے ہیں. وہ اس طرح کے ہیں. اور ایک عبری اور مصری جب آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے دیکھا اور مصری عبری شخص کو مار رہا ہے، اور ان کے اس طرح سے ہاتھاپائی کو دیکھا اور حضرت موسیٰ آتے ہیں. اسی وقت فوراً انہوں نے اس وقت شخص کو مارا اور ریت میں دبا دیا. مصر دیش میں ہی اس کو ہلاک کر دیا. انہوں نے اس کو مارا، بہت زیادہ غصیل ہیں، اور اپنے اس غصے کی وجہ سے اور ناسمجھی کی وجہ سے 40 سالوں تک ان کو بیاباں میں رہنا پڑا. اور تب خدا نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کے اندر سے ایک خادم کو، حضرت موسیٰ کے اندر سے ایک حلیم شخصیت کو اور ایک خدا پرست انسان کو لانے کے لیے انہیں 40 سالوں تک یہ بتانا پڑا. 40 سالوں تک، اور 40 سالوں کا ایک لمبا وقفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی کو اس قابل بنانے کے لیے ایک لمبا وقفہ خرچ ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لگ بھگ 20 سال کی عمر میں بلایا کہ وہ بنی اسرائیل کے قوم کے پیروا بنے. اور 20 سالوں کے بعد اس تخت پر بیٹھنے کے لیے کتنا زیادہ وقت لگا آپ جانتے ہیں؟ 20 سال سے زیادہ وقت لگ گیا. اور بڑی اسرائیل پر حکمرانی کرنے کے لیے حضرت داؤد کو 20 سالوں کا انتظار کرنا پڑا. ان کی آنکھوں کے سامنے سنہاسن ہے، تخت ہے، تمام باتیں ہیں، لیکن وہ ابھی ان کے پاس نہیں آ رہی ہیں. انہیں اپنا نہیں بنا پا رہے ہیں، ان کا احساس نہیں ہو پا رہا ہے. آخر کس لیے خداوند حضرت داؤد کی آزمائش کر رہا ہے؟ ان کو ان تمام باتوں سے وہ لے کر کے چل رہا ہے. اور خدا جس اونچے مقام پر حضرت داؤد کو رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے خدا ان کو تیار کر رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، غور سے اس کو سنیں. اور ہماری زندگی میں بھی جن مقام پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کئی بار بھی باتیں ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، اور وہ تمام باتیں میرے لیے ہی ہیں، وہ کام سب کچھ میرے لیے دیا گیا ہے، اور وہ یہ گھر یہ سب میرا تو ہے، اور وہ تمام زمین زائداد یہ سب چیزیں میری تو ہیں، لیکن کیا وہ میرے قریب نہیں آ رہا ہے؟ میں اس کو اپنا بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں ایسا بالکل نہیں کر پا رہا ہوں. اور جو سب کچھ میرا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سب میرا ہے، لیکن پا نہیں پاتا ہوں. یس،
اور کئی بار جو ملازمت آپ کو ملنی چاہیے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تو ہے لیکن آپ نہیں پاتے ہیں۔ اور کئی بار آپ سے متعلق وہ آپ کا گھر ہو سکتا ہے، آپ کا نوکری ہو سکتی ہے، یا آپ کے لیے پھر کوئی گاڑی ہو سکتی ہے، اور وہ لڑکی آپ کے گھر کی بہو بن کر آنا تھا اور یہ لڑکا آپ کے گھر کا داماد بن کر آنا تھا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں لیکن کچھ بھی ابھی نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا خدا ان چیزوں کو پرکھ رہا ہو، آپ کے سلوک کو، کہ کتنا آپ خدا سے جڑنا چاہتے ہیں، کتنا خدا کی مرضی کے مطابق اپنے سر کو جھکاتے ہیں، جلد بازی نہ کرتے ہوئے، شور شرابہ نہ کرتے ہوئے، اور بنا کسی تمہید کے۔ آپ کی تمام تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، اور زندگی کے تمام اترنے چڑھنے والی ان باتوں میں، تمام تکلیفوں اور رنج و غم میں جتنا خدا پر آپ ایمان رکھتے ہیں، خدا آپ کو آزماتا ہوگا۔ اور اس وقت خدا نے حضرت داؤد کے ساتھ باندھی گئی ان باتوں کو فوراً ان کے ہاتھ میں نہیں دیا، اور آزمائشوں سے ہو کر ان کو گزرنا پڑا۔ آج ان باتوں کی آپ امید رکھتے ہیں، آپ فکر مت کیجئے، خدا آپ کو ان باتوں کے لیے قابل بنا رہا ہے، اور جو چیزیں آپ کو چاہیے خدا آپ کو ان باتوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور جب خدا کو لگے گا کہ اب ٹھیک ہے، اور جب آپ اپنی روحانی زندگی کو خدا کو دکھاؤ گے تو جس جگہ پر خدا نے آپ کو مقرر کرنا ہے اس جگہ پر وہ آپ کو بٹھائے گا، اور جب خدا کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ ٹھیک ہے، یقیناً خدا اس جگہ پر آپ کو بیٹھا دے گا۔ ہمارے عزیز خداوند، بڑی صاف طور طریقے سے آپ نے ہم سے باتیں کر کے، اور اس وقت حضرت سلیمان نے جس مقدس کی تعمیر کی وہ ایک دن ایک سپتاہ میں نہیں لیکن ہر دن اس کو بنایا گیا، اور بن کر اس کو پورا ہونے تک وہ روز بروز بنتا رہا۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی بنتی ہے۔ اس زندگی کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے مستقبل کو اے خداوند آپ کے کلام کے اور آپ کے مطابق بنانے کے لیے ہر دن ہم کوشش کرتے ہیں، ہر دن اپنے وقت کو الگ کرتے ہیں کہ خدا اس طرح سے ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ ہماری زندگی کی اس روحانیت کے مقدس کو بنانے کے لیے اے خدا ان باتوں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر آپ کی مرضی کے مطابق زندگی جینے کا فضل ہمیں بخشے۔ مسیح یشو کے وسیلے سے مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ: کیلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔